حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضور کے ایک صحابی عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اکٹھے خیبر گئے۔ مدینہ سے خیبر دور ہے، 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ اکٹھے گئے، اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن اچانک کسی وجہ سے الگ الگ ہو گئے۔ جب الگ الگ ہوئے تو حویسہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس رفیق سفر، اپنے اس مسلمان بھائی عبداللہ ابن سہل رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، نہ ملے۔ تو تلاش کرتے 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 جا کے دیکھا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کی لاش کنویں میں پڑی ہوئی ہے اور وہ خون میں لت پت ہے۔ کسی نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور وہ خون میں لت پت ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کس نے قتل کیا، کس نے شہید کر دیا۔ حویسہ رضی اللہ عنہ نے خیبر کے یہودیوں سے کہا کہ میرا ساتھی تم نے قتل کیا ہے، ہم اکٹھے آئے تھے، اس کی لاش کنویں سے مجھے ملی ہے، وہ خون میں لت پت ہے۔ تو یہودی کہنے لگے واللہ ما قتلنا ہو، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں قتل کیا، ہمیں نہیں پتا کس نے قتل کیا۔ بڑے پریشان ہوئے، پریشان ہو کر واپس مدینے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی خدمت میں ان کے دوسرے بھائی محیسہ اور حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے۔ یہ حویسہ اور محیسہ، یہ دونوں بھائی ان مقتول اور شہید حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبد الرحمن ابن سہل عبداللہ ابن سہل رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، محیسہ نے واقعہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے ٹوک دیا، فرمایا کبر الاکبر، بڑے کو بولنے دو، تم چھوٹے ہو، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا بات کرنا مناسب نہیں ہے، بڑے بولے۔ تو عبد الرحمن ابن سہل بولے، حضرت محیسہ رضی اللہ عنہ بولے، اور پھر حویسہ بھی ساتھ بولے، اور سارا واقعہ عرض کیا کہ حضرت اس طرح یہ لوگ مدینے گئے تھے اور کسی وجہ سے الگ الگ ہو گئے، کسی نے ہمارے بھائی عبداللہ بن سہل کو قتل کیا، لاش کو گمنام کنویں میں ڈال دیا، وہ خون میں لت پت پڑی تھی لاش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا یہ لوگ دیت دیں یا ہمارا ان یہودیوں سے اعلان جنگ ہے۔ یہ صلح کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا یہودیوں کو کہ تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں یہ قتل ہوا ہے، اس کا قاتل ہمارے حوالے کرو، قاتل ہمیں دو، ورنہ تمہارے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہوگا، یا دیت دو۔ یہودیوں نے جواب دیا واللہ ما قتلنا ہو، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں قتل کیا،
وما علمنا بقتلہ، ہمیں ان کے قتل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا، حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ جو مقتول اور شہید تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل سے، حضرت حویسہ سے، حضرت محیسہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا دیکھو، یا تو تمہارے 50 آدمی قسمیں اٹھائیں کہ تمہارا قاتل فلاں ہے، ہم اس سے قصاص لیں گے، دیت لیں گے۔ تمہارے خاندان کے 50 آدمی قسمیں اٹھا کر یہ بتائیں کہ ہمارا فلاں قاتل ہے۔ یہ حضرات کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو قتل کرتے ہوئے، نہ ہم نے دیکھا نہ ہمیں پتا ہے کہ کون قاتل ہے، تو ہم کیسے قسمیں اٹھا لیں؟ ہم کیسے قسمیں اٹھا لیں کہ فلاں ہمارا قاتل ہے؟ پھر آپ نے دوسرا آپشن دیا، آپ نے فرمایا پھر اگر تم قسمیں نہیں اٹھاتے تو پھر میں ان یہودیوں سے جس علاقے میں یہ قتل ہوا ہے، خیبر کے 50 یہودیوں سے قسمیں لوں گا، جو قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے نہ اسے قتل کیا نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، اور اگر وہ قسم اٹھا لیں گے تو پھر قصاص ختم ہو جائے گا، پھر ان لوگوں کو دیت دینی پڑے گی۔ یہی اسلام نے گمنام قتل کا حل بتایا ہے، اندھے قتل کا حل اسلام نے یہی بتایا ہے، اور اگر آج یہی حل ملک میں نافذ کر دیا جائے، آپ یقین کریں ملک میں امن ہو جائے گا، قتل بند ہو جائے گا۔ آج بہت سے قتل ایسے ہیں کہ پولیس قاتلوں تک نہیں پہنچ پاتی، اندھے قتل ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اسلام نے اس اندھے قتل کا حل یہ بتلایا کہ جس علاقے کے اندر لاش ملی ہے، اس علاقے کے 50 معتبر آدمیوں کو جمع کرو اور ان سے کہو وہ قسم اٹھائیں یا قاتل حوالے کریں۔ اگر وہ قاتل حوالے نہیں کرتے تو وہ قسم اٹھائیں اور وہ کہیں واللہ ما قتلناہ وما علمنا بقتلہ، اللہ کی قسم نہ ہم نے اس کو قتل کیا نہ ہم اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اگر وہ 50 آدمی قسم اٹھا لیں تو قصاص ختم ہوگا، قتل کا بدلہ قتل ختم ہوگا، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو 100 اونٹ دیت مقتول کے ورثاء کو دینی پڑے گی۔ اب اگر یہ قسمیں اٹھوا کر یہ دیت 100 اونٹ یا 10,000 درہم، اگر یہ دیت مقتول کے ورثاء کو اس علاقے کے لوگوں سے دلوائی جائے جہاں سے لاش ملی ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کے بعد کہیں سے کوئی لاش ملے گی؟ لوگ اپنے علاقے کی خود حفاظت کریں گے، کہیں گے بابا پہرا لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جرمانہ پڑ جائے، ہمیں قتل پڑ جائے، ہمیں دیت پڑ جائے۔ یہ خوبصورت نظام اسلام نے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں قسامہ۔ یہ فقہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، باب القسامہ، اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ گمنام قتل کا حل ہے۔ پہلے تو یہ سارے 50 قسمیں نہیں اٹھائیں گے، ان میں کوئی تو خوف خدا والا ہوگا، وہ کہہ دے گا بابا میں اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا، اس کا قاتل فلاں ہے۔ پھڑا گیا قاتل، پکڑا گیا قاتل۔ اور اگر قسم اٹھا لیں گے تو بھی قتل ضائع تو نہیں ہوگا نا،
دیت مقتول کے ورثاء کو ملے گی، اور دیت بھی بھاری بھرکم، کوئی 2-4 لاکھ نہیں، کروڑوں میں پڑے گی 100 اونٹ کی قیمت، اور وہ تقسیم ہوگی اس علاقے پر جس علاقے سے لاش ملی۔ تو بتاؤ کیسا امن قائم ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہی حل بتایا کہ اگر آپ لوگ قسم نہیں اٹھا سکتے تو پھر میں یہودیوں سے قسمیں لوں گا، اور وہ قسمیں اٹھائیں گے 50 لوگ، واللہ ما قتلناہ وما علمنا بقتلہ، اللہ کی قسم نہ ہم نے قتل کیا نہ ہمیں اس کے قاتل کی کوئی خبر ہے، اور پھر میں ان سے دیت لوں گا۔ یہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ تو قسمیں اٹھا لیں گے، وہ تو جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے، یہودی ہیں، جھوٹ بولنے کے اسپیشلسٹ ہیں، ماہر ہیں، دھوکے باز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں ایسے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، آپ نے اپنی جانب سے ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے، مقتولین کے ورثاء کی خوشنودی کے لیے 100 اونٹ دے دیے، اپنی جانب سے دے دیے 100 اونٹ جو دیت ہے قتل کی۔ یہ واقعہ متعلق ہے حویسہ اور محیسہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ۔ تو اس مناسبت سے کہ اس موقع پر حضرت حویسہ سن 3 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت محیسہ کے ایک یہودی کو قتل کرنے کے ساتھ میں نے یہ واقعہ عرض کر دیا۔ فأزيد أسراب الغيوم